بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو خوفناک اور پریشان کن حقائق پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے کہ پاکستان کیسے تباہی اور بربادی کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ہم کیسے برباد ہو رہے ہیں، اس میں کیا خطرناک حقائق ہیں جو ہمارے ملک کو تباہ و بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کی چند ایک جھلکیاں ہم دیکھتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے جج کو حاصل مراعات کی سرکاری ویب سائٹ پر جاری کی ہوئی ہیں۔ ہر معزز جج کی تنخواہ 6 سے 7 لاکھ روپے ہے اور ہر معزز جج کو گھر کا کرایہ 65,000 روپے ماہانہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کلرک، کوک، مالی، سویپر وغیرہ ان کی تنخواہ ایک جج کو 1.25 لاکھ روپے ملتی ہے۔ میڈیکل الاؤنسز ان لمیٹڈ ہیں، میڈیکل الاؤنسز 67,000 روپے ہیں اور یوٹیلٹی بلز کی کوئی حد نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ان لمیٹڈ ہیں۔ گارڈن چارجز 25,000 روپے اور افیسر الاؤنس 2,69,525 روپے ہیں۔ ہر معزز جج کو 500 لیٹر ماہانہ پٹرول ماہانہ فری میں ملتا ہے اور اس کے علاوہ ہر گھنٹے میں 4.5 لیٹر فیول پھونکنے والا جنریٹر وہ 24 گھنٹے اپ گریڈ رہتا ہے۔ اس طریقے سے ایک ہائی کورٹ کا معزز جج اس مقروض ملک کو 13 سے 14 لاکھ روپے میں پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے جج کی ماہانہ تنخواہ 8 سے 9 لاکھ روپے ہے۔ گھر کا کرایہ 3,70,000 روپے، 2 لگژری گاڑیاں، بیمہ ڈرائیور، 600 لیٹر ماہانہ پٹرول، رائتی جہاز کی ٹکٹیں، ان لمیٹڈ یوٹیلٹی بلز، TADA 5,000 روپے روزانہ کا۔ اس طریقے سے ایک سپریم کورٹ کا جج اس مقروض ملک کو 17 سے 18 لاکھ روپے میں پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کے جج کو سپیریئر جوڈیشل الاؤنس کے نام پر 4,28,040 روپے بھی ملتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج کی مراعات اور تنخواہیں ہیں، اور اتنے امیر ترین ججوں کی تنخواہیں جو اس ملک کو انصاف دیتے ہیں۔ عالمی درجہ بندی میں پاکستان کا جوڈیشری میں نمبر 139واں ہے، اور یہ سارے جج ریٹائر ہونے کے بعد بھی 85 سے 90% چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور کی انہوں نے مراعات حاصل کی ہوئی ہے کہ یہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان کی 85 سے 90% مراعات اسی طریقے سے جاری رہتی ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں کہ نیب کا سربراہ، ایک نیب کا سربراہ 17 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لیتا ہے، جس میں مراعات جو ہیں وہ یہ شامل ہیں: سرکاری رہائش گاہ، 2 عدد لگژری گاڑیاں، بیمہ ڈرائیور، 2,000 روپے یونٹ تک مفت بجلی، ماہانہ پٹرول 600 لیٹر، اور اس کے علاوہ بھی مراعات شامل ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک نیب کے چیئرمین کو اسلام آباد میں 2 کنال کا پلاٹ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ حاصل ہو سکتا ہے کیا کہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے نیب کا چیئرمین جس نے اس ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے، وہ اس مقروض ملک کو 26 سے 28 لاکھ روپے تک پڑتا ہے، اور یہ مراعات اسی طریقے سے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آگے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کی تنخواہ جو ہے یہ 25 لاکھ روپے ماہانہ ہے، اور یہ 25 لاکھ روپے ماہانہ کے ساتھ اس کی فکس انکریمنٹ ہے کہ اور کسی سرکاری ملازم کو انکریمنٹ ملے نہ ملے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو ماہانہ 10% انکریمنٹ جو ہے یہ لازمی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سرکاری رہائش گاہ ہے جو کہ ملازمین کے ساتھ ہیں، 2 لگژری گاڑیاں، 600 لیٹر ماہانہ پٹرول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کا فرنشڈ اس کو رہائش گاہ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ لامحدود اس کے یوٹیلیٹی بلز ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بچوں کے تعلیمی اخراجات جو ہے وہ 75% یہ اسٹیٹ برداشت کرتی ہے۔ گورنر کو موبائل اور انٹرنیٹ اور لینڈ لائن یہ سارے کا سارا فری ملتا ہے۔ اس کے علاوہ گورنر جو ہے وہ ضرورت کے مطابق 18,000 روپے فی ملازم کے حساب سے جب چاہے یہ اپنے اسٹیٹ بینک کی طرف سے 4 ملازم جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے اخراجات جو ہیں وہ بھی اسٹیٹ بینک جو ہے وہی برداشت کرے گا۔ آگے آ جاتے ہیں پی آئی اے، جو کہ ہماری ویسے تو پورا ملک جو ہے وہ گھاٹے میں ہی جا رہا ہے، لیکن پی آئی اے خاص طور پر کہ پی آئی اے کے سی او کو 20 لاکھ روپے ماہانہ، اور اس کے علاوہ یہ باقی مراد جو ہیں وہ بھی ساری کی ساری پی آئی اے ہی برداشت کرتا ہے، اور پی آئی اے کے سی او کے ساتھ اس کا چیئرمین اور باقی انجینئر آفیسرز وغیرہ جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے مراد جو ہیں اور تنخواہیں لاکھوں کے حساب سے تنخواہیں وصول کرتے ہیں، بلکہ ملینز میں تنخواہیں جو ہیں وہ وصول کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نیشنل بینک آف پاکستان۔ نیشنل بینک آف پاکستان کا سرکاری بینک، اس کا صدر جو ہے یہ پہلے نیشنل بینک آف پاکستان کا صدر پہلے 56 لاکھ روپے تنخواہ لیتا تھا، لیکن بعد میں 15% کم کر کے پیکج کا انتخاب جو ہے وہ نیشنل بینک کے صدر کے لیے کیا گیا ہے، تو اب نیشنل بینک کا صدر جو ہے یہ تقریباً 47 لاکھ روپے تنخواہ وصول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 لگژری گاڑیاں، ایک 4700 سی سی اور دوسری 3500 سی سی کی 2 لگژری گاڑیاں، میڈیکل الاؤنس اور لائف انشورنس جو ہے یہ نیشنل بینک آف پاکستان کے مکمل طور پر یہ بینک کے ذمے ہوں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا پاکستان اسٹیٹ آئل۔ پاکستان اسٹیٹ آئل اس کے ایم ڈی کی بنیادی تنخواہ 20,45,100 روپے ہے۔ مکان کا کرایہ جو کہ پی ایس او کے ذمے ہی ہے وہ 9,20,295 روپے ہے۔ یوٹیلیٹی بلز وغیرہ کے طور پر 2,04,510 روپے ایم ڈی وصول کرتا ہے، اور عام الاؤنسز یا ادر الاؤنسز جسے ہم کہہ لیں یہ 4,09,020 روپے پی ایس او کا ایم ڈی وصول کرتا ہے، اور باقی دیگر مراعات اور الاؤنسز وغیرہ اس کے علاوہ ہیں جس میں رہائش وغیرہ اور ملازمین آ جاتے ہیں۔ ایک ایم ڈی مجموعی طور پر 60 لاکھ روپے نیٹ کیش جو ہے یہ وصول کرتا ہے۔ یہ ہمارا وہ پاکستان اسٹیٹ آئل ہے کہ جو عوام کا خون نچوڑ کر اپنے آفیسرز کی شاہانہ عیاشیوں کے لیے دیتا ہے۔ یہ ہیں چند ایک حقائق جو کہ اس غریب اور مقروض ملک کے اپنے افسران کو یہ ایسے حقائق ہیں تباہ کن کے جو اپنے افسران کو جو ہے یہ مقروض ملک دیتا ہے۔
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق عام تاثر کے برعکس پاکستان میں سرکاری افسران کی تنخواہیں اگر مراد سمیت شمار کی جائیں تو نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر سے بھی زیادہ ہیں بلکہ گریڈ 21 کے پاکستانی افسر پر کل خرچ ہونے والی رقم اقوام متحدہ کے افسران پر خرچ ہونے والی رقم سے 12% زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کو عام طور پر ایک بہت فیاضانہ اور دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ دینے والا ادارہ گردانا جاتا ہے۔ پائڈ نے یہ تحقیق اقوام متحدہ کے ادارے UNDP کے اشتراک سے کی ہے۔ اسی طرح ورلڈ بینک کے ورلڈ بیوروکریسی انڈیکیٹر کے مطابق پاکستان میں سرکاری شعبے میں تنخواہیں پرائیویٹ شعبے سے 53% زیادہ ہیں، جبکہ سرکاری ملازمین کے زیر استعمال رہائش گاہوں کی کل قیمت تقریباً 14.5 کھرب یا 1.5 ٹریلین کے برابر ہے، یعنی ایک کھرب میں 1000 ارب ہوتے ہیں۔ ان سے آپ اندازہ کر لیں کہ سرکاری رہائش گاہوں کی قیمت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے جو یہ افسران استعمال کرتے ہیں۔ ان مکانات کا کرایہ سالانہ 11 ارب روپے بنتا ہے۔ یہ 11 ارب روپے کرایہ جو ہے یہ ہمارے خون اور پسینے سے جاتا ہے، جبکہ سرکاری گاڑیوں کے ذاتی استعمال سے افسران کے اوپر خرچ ہونے والی رقم ان کی بنیادی تنخواہ سے بھی 1.2 گنا بڑھ جاتی ہے۔ سرکاری افسران کی عیاشی کے حوالے سے دنیا میں ایک ہی ملک پاکستان سے زیادہ سخی ہے اور وہ ہے بوٹسوانا۔ باقی سپر پاور امریکہ، یورپ کی سب سے بڑی معیشت جرمنی اور دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی طاقت چین کا شمار اس فہرست میں ٹاپ 10 ممالک میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر رکن قومی اسمبلی کو بنیادی تنخواہ کے علاوہ 12,007 روپے کا اعزازیہ، سیکیورٹی الاؤنس کے 5,000، آفس مینٹیننس الاؤنس کے 8,000 روپے، ٹیلی فون الاؤنس کے 10,000، ایڈہاک ریلیف کے 15,000، 3 لاکھ روپے کے سفری ووچرز، یا اگر سفری ووچرز نہ ہوں تو وہ 92,000 روپے کیش لے سکتا ہے۔ حلقہ انتخاب کے نزدیک، یعنی اس کے اپنے MP یا MNA کے حلقہ جو ہے اس کے نزدیک ترین ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے لیے بزنس کلاس کے 25 ریٹرن ٹکٹ، اس کے علاوہ الگ سے کنوینس الاؤنس کے 2,000، ڈیلی الاؤنس کے 4,800، ہاؤسنگ الاؤنس کے 2,000 روپے۔ یہ ایک عام MP یا MNA کے ہیں۔ ان میں جب وزراء وغیرہ آ جائیں گے یا وزیر مملکت آ جائیں گے یا مشیر وغیرہ آ جائیں گے تو یہ اعزازی الاؤنسز جو ہیں یہ پھر بڑھ جاتے ہیں، دگنے ہو جاتے ہیں۔ ذرا جمع کیجئے یہ تمام کتنے بنتے ہیں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال یہ ملک ویسے ہی برباد نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے انتہائی محنت اور اشرافیہ حکمران طبقے کی بیوروکریسی، جرنیل، جج صاحبان سب ان کے اخلاص کے ساتھ لوٹ مار کار فرما ہے۔ آج کی یہ دکھ بھری داستان ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔